جو ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ ہے نا، ہاں، اور یہاں پہ جو گارڈز ہیں وہ لبرلز نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس لڑکی کی سپورٹ میں نہیں ہے. ٹھیک وہ ہے، کہتے ہیں کہ زیادہ غلطی اس لڑکی کی تھی. یہاں کی بات یہ ہوگی کہ یہاں پہ جب میں نے گارڈ سے بات کی اور جو موقع پہ کچھ لوگ موجود تھے ان سے بات کی، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اس لڑکی کو پہلے تو منع کیا گیا گیٹ پہ. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان انیب ظہیر. ناظرین، میرے ساتھ اس وقت حمزہ موجود ہیں. جب سے یہ مینار پاکستان پہ واقعہ ہوا ہے اور یہ تب سے ہی اس کیس کی پوری سٹڈی کر رہے ہیں، اور پولیس والوں سے، اس کے علاوہ یہاں جو پارک کے اندر یہ گارڈز موجود ہیں ان سے، اور ہر جگہ یہ جا رہے ہیں باقاعدہ طور پہ اور اپنی رپورٹنگ کے سلسلے میں، اور جتنی بھی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں وہ ساری ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک اس کیس کے اندر سے کیا نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اصل میں یہ کیس ہے کیا. کیونکہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ اور لڑکی یہاں پر آئی ہے اور اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں سامنے آئیں جس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہ پبلسٹی سٹنٹ تھا. تو یہ ساری جتنی بھی انویسٹیگیشن پچھلے 2 دن سے موجود ہیں، حمزہ یہاں پر رپورٹنگ کر رہے ہیں اپنے چینل کے لیے، تو ان سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا حمزہ، آپ بتاؤ کہ آپ نے ابھی بھی اپنے نیوز چینل کے لیے جہاں پہ آپ جاب کرتے ہو، رپورٹنگ کرتے ہو، جتنی بھی آپ نے رپورٹنگ کی ہے، پولیس والوں سے ملے ہو، تھانے گئے ہو آپ، یا پھر گارڈ سے ملے ہو، آپ نے ابھی تک کیا نتیجہ اخذ کیا ہے؟ انیب، میں آپ کو پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہاں پر نا 2 طرح کی رائے ہے لوگوں کی. ایک لوگ وہ ہیں جو نا لڑکی کے لیے بڑی ہمدردی رکھتے ہیں اور جو کہ ٹھیک ہے، ہونی بھی چاہیے. ٹھیک ہے، اس بیچاری کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں، لڑکی کے کریکٹر پہ بات نہیں کرنی چاہیے. اگر تو میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی طوائف بھی ہے نا، ہاں ہاں، تو کوئی بھی اس کو اس کی مرضی کے بغیر بالکل ہاتھ نہیں لگا سکتا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہوگی کہ یہاں پہ جب میں نے گارڈ سے بات کی اور جو موقع پہ کچھ لوگ موجود تھے ان سے بات کی، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اس لڑکی کو پہلے تو منع کیا گیا گیٹ پہ. ٹھیک ہے، گارڈ نے کہا کہ آپ اکیلی ہیں، آپ کے ساتھ ایک آدھ لڑکا ہے، لیکن نا الاؤ نہیں ہے. اگر آپ فیملی کے ساتھ ہیں تو آپ اندر جا سکتے ہیں، ویسے آپ نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، انہیں جب منع کر دیا گیا تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک فیملی پکڑی، ان سے ریکویسٹ کی کہ ہم آپ کے ساتھ اندر جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اندر آ گئی. ٹھیک ہے، اندر آ کے انہوں نے پہلے سے اپنا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ تھا وہاں سے ایک جو تھا نا اپڈیٹ کی ہوئی تھی کہ جی آج ہمارا میٹ اپ ہے. ٹھیک ہے، انہی کے فینس یہاں پر آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، یہاں آ کے یہ فینس کو ملی ہیں، پہلے سیلفیز لیتے رہی ہیں. اس کے بعد معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، جب دیکھا لوگوں نے کہ یار کو 5 7 10 20 لوگ آ کے سیلفیز لے رہے ہیں، تو انہیں لگا کہ پتہ نہیں کوئی سیلیبریٹی ہے یہ کون آیا ہوا ہے. تو آہستہ آہستہ مجمع بڑھتا رہا. ٹھیک ہے، جیسے جیسے مجمع بڑھتا رہا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر کوئی ایک آدھ شرارت کرتا ہے اور اس کے ساتھ پھر سبھی شروع ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں کسی ایک سگنل پہ 50 بائکس کھڑی ہیں. ایک آئے گا وہ سگنل توڑے گا تو اس کے پیچھے 50 بھی چلتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. یہ صرف 1 یا 2 لڑکے کی شرارت تھی جس میں 400 لڑکوں کو ڈالا جا رہا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ پھر وہ ایک مجمع لگ رہا تھا اور مجمع میں سب مجرم تھے. ٹھیک ہے. تو اب آپ پولیس والوں سے ملے ہو، گارڈ سے ملے ہو، اب آپ کو کیا لگتا ہے کیس کس طرف جا رہا ہے؟ اور آپ نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی سارے ویریفائی کیے ہیں، تو کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ ہے نا، ہاں، اور یہاں پہ جو گارڈز ہیں وہ لبرلز نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس لڑکی کی سپورٹ میں نہیں ہے. ٹھیک وہ ہے، کہتے ہیں کہ زیادہ غلطی اس لڑکی کی تھی. یہاں پہ دیکھیں، یہ اونلی وومن نہیں تھی اس دن ٹھیک ہے، اس ٹھیک ہے، پارک میں. ٹھیک ہے. یہاں پر اور بھی فیملی تھی، یہاں پہ اور بھی لیڈیز آج تھی. بھی فیملیز آئی ہوئی ہیں. آج بھی فیملیز آئی ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہونے کے بعد بھی آج بھی لوگ فیملیز کے ساتھ یہاں پر آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس سے ڈرے نہیں. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں 75 سال میں اس طرح کا واقعہ پہلے کیوں نہیں پیش آیا؟ آپ بھی میری بات سنیں، آپ رپورٹنگ کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیں آپ نے کہیں دیکھا ہو کہ ایک لڑکی سڑک پر جا رہی ہے اور پیچھے 400 لوگ لگے ہوں؟ دیکھیں، یہ کوئی بالی ووڈ کی فلم کا کوئی شوٹ نہیں چل رہا کہ یہ کوئی شیلا کی جوانی نہیں ہو رہی کہ کترینہ کیف آئی ہے اور کوئی 400 لوگ بوتلیں لے کے اس کے آگے پیچھے ناچ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کچھ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، لیکن میری ہمدردی ابھی بھی اس لڑکی کے ساتھ ہے. دیکھیں، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایسے کیا چیزیں آپ نے نوٹ کی ہیں جس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجی ہوگی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں، آپ آج جا کے ٹک ٹاک کو دیکھیں. یہاں پر جو لڑکے لڑکیاں جو ہے نا فیم گیٹ کرنے کے لیے، تھوڑے سے فالوورز گیٹ کرنے کے لیے اپنے کپڑوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، اوپر نیچے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جب یہی لوگ ان کو دیکھتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ یار یہ کھلونا ہے ٹھیک ہے. جو ہمارے منورنجن کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے اپنے کپڑے اوپر نیچے کر کے یہ ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. یہ آپ ظاہری بات ہے Awareness نہیں ہے. اویئرنیس نہیں ہے. آپ میری بات سنیں، آپ کا اس طرح کا واقعہ کبھی بھی کوئی بڑی سیلیبریٹی کے ساتھ کیوں نہیں پیش آتا؟ مہوش حیات یا جتنی بھی ڈرامہ انڈسٹری کام ہے ان کے ساتھ کیوں نہیں آتا؟ کہ دیکھیں وہ اور طرح کا کنٹینٹ دے رہی ہیں. یہ لوگ جب ٹک ٹاک پہ آ کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ یار یہ ہمارے منورنجن کے لیے کچھ بھی کریں گی. ٹھیک ہے. تو جب یہی لوگ، یہ انہی کے فینس تھے نا، ٹھیک ہے. یہ انہی کے فینس تھے جو ادھر آئے ہوئے تھے، تو وہ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جس طرح سے یہ ہمارے ساتھ ٹک ٹاک پہ تھیں یا ٹک ٹاک پہ جس طرح کا ہمیں کنٹینٹ دکھا رہے تھے، تو یہاں بھی اسی طرح کے معاملات ہوں گے. لیکن جب وہ معاملات زیادہ خراب ہوئے تو وہ پھر آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے وہ پھر یہاں سے گئی ہیں.
अच्छा, सोशल मीडिया अकाउंट का कहा जा रहा है कि 14 तारीख को ये वाक़या हुआ है और 15 तारीख को उन्होंने एक वीडियो बड़ी वायरल अपलोड की है। उसके बाद पिक्चर अपलोड की बड़ी खुशी हालत में। जब ये वीडियो वायरल हुई है उसके बाद फिर उन्होंने इसको सानिया कंसिडर किया। आप पहले तो 15 अगस्त तक तो उन्होंने इस चीज़ को नोट ही नहीं किया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपको सिर्फ ये बात बताऊंगा कि हादसा वही है जो सबकी नज़र में आ जाए। अब मामला जो है 14 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर तक नहीं पहुंचा हुआ था, 15 अगस्त को भी नहीं पहुंचा था। ठीक है। मामला प्राइम मिनिस्टर को पहुंचा 17 से 18 अगस्त को। तो उन्हें था कि चलें जी, जो हो गया और वो डेली लाइफ रूटीन एंजॉय कर रही थी। लेकिन जब वो हाइप क्रिएट की तो वो एक सान्या बन गया। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मैं 2 दिन पहले एक न्यूज़ कवर कर रहा था कि 2 लड़के कोट लखपत के, उनके ऊपर मेन तार आके गिरी और वो दोनों भाई झुलस के वहाँ पे मर गए। ठीक है। किसी को नहीं पता, कोई उनके घर नहीं आया। ठीक है। लेकिन देखिए, यहाँ पे लड़की के पीछे 400 आए। उस दिन भी किसी को नहीं लगा कोई हादसा हो गया। ठीक है। ठीक है, हादसा कब हुआ? जब एक न्यूज़ चल पड़ी। ठीक है। यही बात करना चाहूँगा कि 14 को ये मामला हुए तो ये उनके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा हादसा था, क्योंकि 15 अगस्त में जिस तरह आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं तो वो एक आम वीडियोस थी। तो जैसे ही फिर इस मामले को हाइप क्रिएट हुए तो उन्हें लगा कि शायद, मैं नहीं किसी को ब्लेम करना चाहता, लेकिन उन्हें लगा शायद कि ये अब एक हाइप क्रिएट कर रहा है, तो मुझे इससे कुछ ना कुछ जो अटेंशन है गेन करनी चाहिए। वो आई हैं, वो रोई हैं, अच्छी बात है भाई। देखो, जिनके साथ ज्यादती हुई है, हमारी हमदर्दियाँ उन्हीं के साथ हैं। लेकिन फिर भी अभी कोई शक व शुबहात हैं, क्योंकि जब ये वाक़या हो गया उसके बाद 2-3 दिन जब तक वीडियो वायरल नहीं हुई तब तक वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज़ कर रही थी और वीडियोस वहाँ पे अपलोड कर रही थी और बड़ी खुशबाश कर रही थी। लेकिन जैसे ही इसको थोड़ी वायरल हुई है वीडियो, उसके बाद फिर उनका एक तरीकाकार ही बदल गया और एक विक्टिम के तौर पे सामने आ गई। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, मैं किसी को ना पर्सनली उसको गलत नहीं कह सकता। नहीं, देखिए, अब उसके जो साथ भी ज्यादती तो अगर उन्होंने पब्लिसिटी स्टंट किया भी है फिर भी ये वाक़या गलत था, गलत है, फिर भी औरत की इज्जत है और जो लोग थे मौजूद उनको सज़ा मिलनी चाहिए। उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए। मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरा ख़्याल है कि वो यहाँ पर आई थी कुछ छोटे से मीटअप के लिए। उन्हें नहीं पता था कि इतना बड़ा सीन क्रिएट हो जाएगा और उनको ये भी नहीं पता था कि ये मामला इतना हाइप क्रिएट कर देगा। आपने देखी हैं 15 अगस्त की वीडियोस देखी हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये मामला हाइप क्रिएट किया तो उनको शायद किसी ने कहा कि आप अब जो है ना सुर्खियों में आ गए हैं, तो आप इस तरह से इसको लेके चलें। आप भी मीडिया से, आपने उनसे बात की है, ठीक है। पहले वो बात कर रही थी, आपको टाइम भी दे रही थी, लेकिन उसके बाद जब उनका मामला बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर गया, उन्होंने कहा जी अब मैंने मीडिया पे नहीं आना। उन्होंने मीडिया वालों को जो टाइम दिया वो गलत देती रही, जो उन्होंने घर का एड्रेस दिया वो गलत देती रही। घर का एड्रेस भी गलत था। घर का एड्रेस भी गलत है। लेकिन मैं सिर्फ ये बात कहूँगा कि हमारे माशरे में औरत के साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है, लेकिन हमें सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि अगर हम औरत कार्ड अगर प्ले करके हम लोग कुछ ले भी लेंगे अटेंशन ना, तो बाद में लॉन्ग टर्म में ना औरतों के लिए बड़ा मसला हो जाएगा। अभी आप के होते हुए यहाँ पर एक छोटा सा वाक़या पेश आया कि एक मीडिया पर्सनैलिटी थी, वो यहाँ पर मीडिया पर्सनैलिटी थी और वो आप अगर देख सकें कि पीछे इस टाइम खड़ी हुई हैं कि उन्होंने यहाँ पर किस तरह से सीन क्रिएट किया, ठीक है। और यहाँ पर अगर कोई 300 लोग थे, आप 300 लोग में से एक एक बंदे के पास जाएं, आप गार्ड से पता कर लें कि उन्होंने ज़्यादती की है, यहाँ पे किसी का मोबाइल भी छीन लिया, ठीक है जी। तो देखें, ये अब आप इसको अगर किसी और रंग से पेश करेंगे तो उसमें ज़ाहिरी बात है कि वो विक्टिम लगेंगी। अगर तो किसी और रंग से देखेंगे तो विक्टिम लगेंगे। तो देखना ये पड़ेगा कि औरतों को भी चाहिए कि अपने जो रियल इश्यूज़ हैं ना उनको लेके सामने आए। और बहरहाल ये एक जो है ना दुख वाली बात ये है कि यहाँ पे जब ये उस दिन मामलात हो रहे थे, 400 में से कोई 2-4 लोगों को गैरत करनी चाहिए थी, उसको बहन समझ के आते, पकड़ते और इज्जत से बाहर तक ले जाते। जी, तो हमजा हमारे साथ मौजूद थे। आपने देखा कि इन्होंने किस तरह से रिपोर्टिंग की हुई थी और जितने भी पुलिस वाले थे, गार्ड से, सारे जो भी सिनेरियो यहाँ पे उस दिन हुआ उससे आपको आगाह किया है।